باقی ہمارے دل سنوار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام. ہمارا نماز میں دل لگے نہ لگے. ایک بزرگ تھے, ان کے مرید نے آیا اور شکایت کی مرید نے کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرا دل نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا, لطف نہیں آتا. تو انہوں نے کہا پھر تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا پھر بھی پڑھتا ہوں. تو وہ جھومنے لگے, کہا واہ واہ, تم اپنے دل کی نہیں مانتے, تم اللہ کی مانتے. پتہ چلا دل نہیں لگتا تو بندہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے, دل نہیں لگتا تو ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں, دل نہیں لگتا تو ہم اچھی محفلوں میں نہیں بیٹھتے ہیں. تو ہم تو اپنے دل کے غلام ہو گئے اور دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. تو ہمیں تو وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ رسول کا حکم ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو احکام ہم تک پہنچائے ہیں. دل نہ بھی کرے تو بھی نمازیں پڑھنی ہیں, دل نہ بھی کرے تو بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. تو اس فرق کو سمجھیں, پہلے تو دل سے ارادہ کریں, اور کبھی دل اگر سرکشی کرے محفلوں میں جب نیک باتیں سنیں تو دل کہے کہ نہیں یہ تو بڑی مشکل بات ہے, تب ایسی صورت میں دل کی بات نہیں مانیں, بلکہ دل کو اپنا غلام بنا کے رکھیں اور خود اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بن کے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا سچا پکا بندہ بنائے. اور بندوں کی خود کی مرضی نہیں چلتی, وہ اللہ ہی کی مرضی چلتی ہے نا. یعنی نبی علیہ السلام نے بہت پیاری مثال دی ہے, فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھوں میں ہو. یعنی مومن اب اپنی مرضی سے دائیں بائیں نہیں گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے جو زندگی جینے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے, ہمیں اسی نہج پہ اپنی زندگی بتانی چاہیے. اور یاد رکھیں دنیا میں ہم تھوڑی سی مدت کے لیے آئیں. آپ عزت کما لیں, دولت کما لیں, طاقت کما لیں, ہمیں دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے حضور اس کا حساب دینا. تو ذرا سنبھل کے رہیے گا, اور ہمیں آپ کو سب کو سنبھل کے رہنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے کہ ہم زبان سے کیا بولتے ہیں, ہم عملی طور پہ کرتے کیا ہیں, ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. ہمیں اپنا حساب ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ہم کسی کا حق حقوق تو نہیں دباتے, ہم کہیں تلاوت کلام پاک کے ساتھ کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمہ وقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. مسلمان ہمیشہ فکر مند رہتا ہے, اس لیے نہیں جیسے آج ہمارے معاشرے کی بہت بڑی برائی ہے, ہم بھی فکر مند رہتے ہیں اس بات کے لیے فلانے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, فلانے کا لڑکا کیا کر رہا ہے, جبکہ مسلمان ہمیشہ اپنے لیے فکر مند رہتا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیشہ اپنے میں مگن رہتا ہے نا. تو ہمیں ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے, اور ہم کریں نہ کریں مر تو ہمیں جانا ہی ہے. کوئی بد عملی کی زندگی گزارے, یعنی نمازیں نہ پڑھے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے, گالی گپتا بکے, نشہ کرے, وہ بھی مر جانا ہے. اور جو اچھا کام کر کے جائے گا وہ بھی مر جانا ہے. اب آپ سوچیں کہ بھلائی کس میں ہے نا. جو برے کام کر کے جاتے ہیں لوگ ان کو کن الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں. آخرت کی نعمتیں تو الگ, برے انسان سے دنیا کے لوگ بھی پناہ مانگتے ہیں نا. اللہ کے نیک فرشتے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کے جھوٹ کے بارے میں آتا ہے نا, لعنت اللہ علی الکاذبین, یعنی اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہوتی ہے. پتہ چلا کہ اللہ کی لعنت اور غضب اور اس کا غصہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. آپ سمجھداری کے ساتھ سوچیں کہ اگر ہمیں دنیا سے جانے ہی ہے تو ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. دین اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے, اسے سیکھ کر گزارنی چاہیے, یا جس طرح ہم آپ گزارتے ہیں ہمیں اس طرح گزارنی چاہیے. تو سیدھا سمپل سا جواب ہوگا, بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ رسول کے مرضی کے مطابق گزاریں. اب اللہ رسول کی مرضی کیا ہے؟ پہلی بات, اپنے مسلمان ہونے پہ اللہ کا 1000 بار شکر بھی ادا کریں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ دور پرفتن ہے,